جب کچھ نہیں تھا ذکر مصطفیٰ تھا، کچھ نہیں رہے گا پھر بھی ذکر مصطفیٰ رہے گا۔ لیکن میں نعت کی صورت میں کچھ گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تک جو نعت ہے، ویسے تو قرآن بھی سارا حضور کی نعت ہے، وہ نعت کا سلسلہ کیسے چلا، کہاں تک پہنچا، اس سے قبل ایک مرتبہ ذرا آپ محبت سے بولیے سبحان اللہ، کہ حضور علیہ السلام لجپال آقا کریم آقا کی آج کی یہ بابرکت روحانی محفل سجی ہے۔ آج کی اس محفل میں جو صدارت فرما رہے ہیں وہ سید زادے ہیں، پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب آستانہ علیہ چھالے شریف، آپ صدارت فرما رہے ہیں اس محفل کی۔ مجھے تو قبلہ کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر محمد احمد قادری قاسمی۔ میں نے بڑا سفر کیا آپ کے ساتھ، آپ کی صدارت میں بڑی نقابت کی، بڑے میں نے پروگرام کیے۔ اللہ آپ کی قبر پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ آج کی اس محفل کی جو صدارت ہے وہ سید زادے فرما رہے ہیں، مگر جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں جس محفل میں، اس محفل کی صدارت کون فرما رہے تھے آپ سنو گے تو چپ نہیں رہو گے۔ اس محفل کی صدارت تیرے اور میرے کریم آقا فرما رہے تھے، لجپال آقا فرما رہے تھے۔ آج نعت پڑھنے والے ہم حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یہ میرے بھائی حضور کی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ آپ حضور کی محفل سنیں گے، ذکر مصطفیٰ سماعت کریں گے۔ پڑھنے والا بھی خوش نصیب ہے، سننے والا بھی خوش نصیب ہے۔ آج کی محفل میں نعت ہم پڑھ رہے ہیں، اس محفل میں نعت پڑھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ حضور کے صحابی حسان بن ثابت تھے۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَأَقْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ اگلی بات اس سے بھی مزیدار ہے، وَأَقْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ دیکھتا کیسے، یا رسول اللہ دیکھتا کیسے، کسی ماں نے آپ جیسا بیٹا جنا ہی نہیں۔ دیکھتا کیسے، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسان بن ثابت حضور کے سامنے بیٹھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسے پیدا فرمایا۔ ویسے تو اللہ نے جیسے چاہا، جیسے اللہ نے چاہا آسمان کو بلندی دے دی، اللہ نے جیسے چاہا آسمان کو بلندی دے دی، اللہ نے جیسے چاہا زمین کو پستی دے دی، اللہ نے جیسے چاہا ستاروں کو نور دے دیا، اللہ نے جیسے چاہا سیاروں کو نور دے دیا، اللہ نے جیسے چاہا سورج کو روشن کر دیا، اللہ نے جیسے چاہا چاند کو روشن کر دیا، اللہ نے جیسے چاہا ہیرے کو ڈلک دے دی، اللہ نے جیسے چاہا سمندر کو گہرائی دے دی، اللہ نے جیسے چاہا، اللہ نے جیسے چاہا دریاؤں کو روانی دے دی، جیسے اللہ نے چاہا، جیسے میرے مالک نے چاہا ویسے کیا، جیسے اس کی مرضی ویسے ہوا۔ مگر صحابی کہتے ہیں کہ جب حضور کی باری آئی، جب لجپال آقا کریم آقا کی باری آئی تو میرا خیال یہ ہے، میرا تصور یہ ہے اور صحابی رسول کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، اللہ نے جیسے آپ نے جیسے چاہا اللہ نے آپ کو ویسے پیدا فرمایا۔
تو خیالات کی دنیا میں جا کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے پوچھا ہوگا کہ محبوب بتا تیرا چہرہ کیسے بناؤں، تو محبوب نے عرض کی ہوگی مولا میرا چہرہ ایسا بنا کہ میں اگر چہرے کو پھیر لوں تو قبلے کا رخ بدل دے. اگر چہرے کو پھیروں تو قبلے کا رخ بدل دے. محبوب تیری انگلی کیسے بناؤں، تو محبوب نے عرض کی ہوگی مولا انگلی ایسی بنانا زمین پہ کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کروں چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا پیدا فرمایا. تو اس کو میں یوں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ دربار رسالت میں کیسی وہ گڑی ہوگی، دربار رسالت میں کیسی وہ گڑی ہوگی. حسان نے منبر پہ جب نعت پڑھی ہوگی، حسان نے منبر پہ جب نعت پڑھی ہوگی، ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے. حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی. ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ. ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ. حضرت حسان بن ثابت نے حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھی. نعت کا سلسلہ آگے چلتا ہے. تاریخ میں کئی ایسے صحابہ آتے ہیں کہ جو باقاعدہ حضور کی نعت پڑھتے بھی تھے، حضور کی نعت لکھتے بھی تھے. حضرت ابو طالب نے حضور کی نعت لکھی بھی ہے، حضور کی نعت پڑھی بھی ہے. کئی صحابہ نے حضرت حسان بن ثابت کے علاوہ نعت لکھی بھی ہے، نعت پڑھی بھی ہے. حضرت سید زین العابدین نے حضور کی نعت لکھی بھی ہے، حضور کی نعت پڑھی بھی ہے. نعت کا سلسلہ آگے چلتا ہے. چلتا نعت کا سلسلہ امام شرف الدین بصیری کے پاس پہنچتا ہے. آپ لکھتے ہیں آپ فالج کے مرض میں مبتلا ہیں. توجہ رکھیے گا توجہ. آپ فالج کے مرض میں مبتلا ہیں. حضور کا قصیدہ لکھتے ہیں مولا یصلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضور کی شان لکھتے ہیں، حضور کا قصیدہ لکھتے ہیں. فالج کا مرض ہے تو لجپال آقا کرم فرماتے ہیں. بصیری کا جو مرض ہے، فالج کا مرض ہے جو بصیری کا، اس کا مرض بھی دور کرتے ہیں. حضور اس کو چادر بھی عطا فرماتے ہیں. آپ حضور کی نعت لکھتے ہیں. سلسلہ آگے بڑھتا ہے، سلسلہ آگے چلتا ہے. چلتا نعت کا سلسلہ چلتا شیخ سعدی شیرازی کے پاس پہنچتا ہے. آپ حضور کی نعت لکھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. 3 جملے لکھتے ہیں، 3 مصرے لکھتے ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. چوتھا مصرع نہیں بنتا، چوتھا جملہ نہیں بنتا. شیخ سعدی چپ ہیں، خاموش ہیں. لجپال آقا نے کرم فرمایا، میرے آقا نے کرم فرمایا. کریم آقا، لجپال آقا، آپ نے کرم فرمایا. سعدی کو اپنی زیارت کروائی، سعدی کو اپنا والدہا والا مکھڑا دکھلایا. میرے آقا نے فرمایا سعدی بتا میری کون سی نعت لکھی ہے. سعدی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. چوتھا جملہ نہیں بنتا. سعدی چپ ہیں، خاموش ہیں. اب اگلی بات سنیے، پھر ہاتھ اٹھا کے بولیے گا. سعدی خاموش چپ ہیں. لجپال آقا نے فرمایا سعدی چپ کیوں ہے؟ کہہ دے صلو علیہ وآلہ. کہہ دے، بولیے کہہ دے. آقا کی زبان مبارک سے جملہ یہ نکلا ہے، بآواز بلند محبت سے بولیے. کیا بولیے؟ صلو علیہ، صلو علیہ، صلو علیہ، صلو علیہ. اب نعت کا سلسلہ آگے چلتا ہے. چلتا امام الکلام، کلام الامام سیدی اعلی حضرت کے پاس پہنچتا ہے.
آپ حضور کی نعت لکھتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت فاتح نجدیت منظور شاہ جی نعت کا سلسلہ آپ کے پاس پہنچتا ہے. آپ نعت لکھتے ہیں. ہر عاشق کو یہ نعت یاد ہے. سب سے اولا ہو اعلیٰ. دونوں ہاتھ اٹھا کے اور ڈٹ کے میرے ساتھ بولنا ہے. سب سے اولا ہو اعلیٰ. کوئی ہاتھ نیچے نہیں. آقا کا نام ہے, کسی دنیا دار کسی چودھری کا نام نہیں ہے. سب سے اولا ہو اعلیٰ. سب سے اولا ہو اعلیٰ. حضرات محترم, میرے مسلک کے عظیم ترجمان استاذ الحفاظ استاذ القرہ حضرت علامہ قاری محمد مشتاق عطاری صاحب, آپ ہمارے اسٹیج کی رونق بنے ہیں, زینت بنے ہیں. میں آپ کو دل کی یتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کے ساتھ جناب حضرت حافظ محمد صدیق صاحب ہیں, آپ بھی تشریف لائے ہیں. میں آپ کو بھی دل کی یتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ماشاءاللہ آپ کے ساتھ علماء کرام ہیں, میں آپ کو حفاظ کرام ہیں. میں آپ کو بھی دل کی یتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اسی طرح ہی بس دو قدم اگے آ جاؤ. جتھے جتھے بیٹھی ہو تو دو قدم اگے ہو جاؤ. انشاءاللہ کچھ دیر تو بعد جڑا ہے نا شکیل اشرف قادری صاحب تشریف لے آن لگے نے, میں تواڈے سامنے انشاءاللہ پیش کرے نے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. بڑی مہربانی, بڑی کوئی گھاٹا نہیں ہے. ذکر حضور دا رک نہیں سکدا, بوٹا پیار دا سک نہیں سکدا, فریدی جو میلاد بناوے او دا آٹا مک نہیں سکدا. آ جاؤ. قبلہ جا رہے ہو قاری صاحب؟ اچھا ٹھیک ہے. تو امام الکلام کلام الامام سیدی اعلیٰ حضرت نے حضور کی نعت لکھی ہے. ہر عاشق کو یہ نعت یاد ہے. ہم چھوٹے تھے, اسکول جاتے تھے, بلکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے باتیں کرنے لگتا ہے تو پھر والدین اس کو سکھاتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ کلام پڑھ, اس نعت کو یاد کر. تو دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ بولیے گا. سب سے اولا ہو اعلیٰ. سب سے اولا ہو اعلیٰ. ایک ہاتھ نہیں, آقا دا نام ہے, دوویں ہاتھ چوک کے بولو. سب سے اولا ہو اعلیٰ. سب سے اولا ہو اعلیٰ. سب سے بالا ہو اعلیٰ. اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دھولا. جنی ٹھنڈ پہنچ دیئے پئی ہمارا نبی کہتے ہوئے انی بلند آواز نال ہر بندہ بولے. سب سے اولا ہو اعلیٰ. سب سے اولا ہو اعلیٰ. سب سے بالا ہو اعلیٰ. اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دھولا. ارے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. بلند آواز سے یار ہاتھ اٹھا کے, دینے والا ہے سچا. اللہ تعالیٰ تو انہوں سجدہ کرنے والا بنایا اپنی بارگاہ وچ, دینے والا ہے سچا. سیدی اعلیٰ حضرت نے حضور کی نعت لکھی کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. اب نعت کا سلسلہ آگے چلا, چلتا چلتا گولڑے کے بادشاہ, گولڑے کے تاجدار حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس آ پہنچا. تو آپ نے جب ہمراہ کی وادی میں, توجہ رکھیے گا, آپ نے جب ہمراہ کی وادی میں حضور کی زیارت کی, حضور کا ودہا والا مکھڑا دیکھا, واللیل کی زلفیں دیکھی, تو پیر مہر علی شاہ نے اپنا قلم اٹھایا, گولڑے کے تاجدار نے اپنا قلم اٹھایا, اور قلم اٹھا کے تضمین پیر سید نصیر الدین نصیر نے لکھی ہے. آپ اپنا قلم اٹھاتے ہیں, حضور کے مکھڑے کی زیارت کرتے ہیں, اور آپ لکھتے ہیں کہ اس صورت نو میں جانا کھا, انہوں ہستی دا عنوانا کھا, انہوں ہستی دا عنوانا کھا, رب سچے دی برہانا کھا, یا اکھیاں دا قرآن کھا. اس صورت نو میں ہن میں اے نہیں کہنا اے کدی جانے, حضور دا مکھڑا سب دی جانے. تے ڈٹ کے بولو, اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا, سچ آکھا کہ رب دی میں شان آکھا. اس شان تو شانہ سب بنیاں, او دے ہاتھ مہار زمانی ہے, او دی دو جگتے سلطانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مغمور اکھی ہن مد بریاں, الطیف سرا من طلعتہ والشدو بدا من وفرتہ,
فَسَكَرْتُهُنَا مِن نَظَرَتِهِ نینان دیاں فوجاں سر چڑیاں اج سکھ متران دی ودیری ہے سکھ کہتے ہیں یاد کو تڑپ کو کہ اج سکھ متران دی ودیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں اس صورت نو میں جان آنکھاں تو جو نعت کا سلسلہ ہے وہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے آپ کے پاس پہنچا آپ کو حضور کی زیارت بھی ہوئی اور آپ نے حضور کی نعت لکھی وہی نعت کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے اور اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاتے ہوئے تشریف لاتے ہیں سید شمرید علی شاہ صاحب آقا نعمت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد عبدالمجید بٹ صاحب ہے پھر شکیل اشرف چیمہ صاحب تشریف لے آئیں گے رمضان سلطانی صاحب ہیں یہ اپنی حاضری پیش کریں گے آپ ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے نعرہ بلند کیجئے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت